دو نمبر پیر اور اسی طرح سے فقیر جو اپنے آپ کو اللہ والا کہہ کر در حقیقت شیطان کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، مفتی صاحب نے ان پر جو ہے کاری ضرب لگائی۔ تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کی بدولت جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی نہیں جائیں گے اعمال کی بدولت؟ فرمایا لا، میں بھی نہیں جاؤں گا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں دیندار طبقہ وہ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات، اشرف الکائنات، دنیا کا سب سے بہترین اور اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ مقبول بندہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، جس کو شریعت نے کبھی مردے کو منتقل کرنے کی اجازت نہیں دی کہ اس سے مردے کے عیب کھلتے ہیں۔ اس کی ڈی کمپوز باڈی کی جو ہے ویڈیوز بنا کے پوری دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا کے دکھایا جا رہا ہے اور ساری دنیا کو باور کرایا جا رہا ہے دیکھو یہ لڑکی جو ہے بے حیا تھی، اللہ نے اس کا کیسا بد کردار انجام کی۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ آج کے دور میں شیخ اور مرشد کی ویسے ہی ضرورت ہے جیسے پہلے ہوتی تھی؟ دیکھیں اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ ہمارے اکابرین اور اہل علم کے اندر چلا آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے بیعت کی، پہلے خلفائے راشدین، اور بیعت امارت اسلامیہ ہوا کرتی تھی کہ جو بیعت کرتا تھا وہ اسلامی سلطنت کے حکمران کے ہاتھ کے اوپر گویا کہ اس کی خلافت کو اقرار کرنا ہوا کرتا تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد جب اسلامی سلطنت ختم ہو گئی تب بھی یہ بیعت کا سلسلہ نہیں رکا۔ جو اہل علم تھے، بزرگ تھے، انہوں نے اپنے اپنے سلاسل کے اندر اس بیعت کے سلسلے کو جاری رکھا، اور وہ صرف دینی اور شرعی رہنمائی کے اعتبار سے بیعت کر لیا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ اس زمانے میں بہت سارے سلاسل اربعہ کے اندر جو ہے مستند پیر موجود ہیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں اصل میں تزکیہ نفس فرض ہے، یعنی ایک انسان اپنے اعمال اپنے آپ کو ظاہری گناہوں سے بچائے، حرام کاموں سے بچائے، یہ اس کے لیے فرض ہے، اور اگر اس کام کے لیے کسی شیخ کی ضرورت پڑتی ہے تو شیخ کا اختیار کرنا بھی فرض ہے۔ ہاں، اگر تو اس کام کے لیے اس کو لگتا ہے کہ میں خود یہ کام نہیں کر سکتا، میں اس شیخ کی موجودگی کے بغیر اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا جب تک کہ میرے پاس کوئی ایسا مستند پیر یا شیخ نہ ہو کہ میں اس کے بغیر پہنچا لوں، تو اس کے لیے تو یہ فرض ہے۔ لیکن چونکہ ہر آدمی کے لیے یہ طریقہ اور یہ ضابطہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ طرق الوصول الی اللہ تعالی بعدد انفاس الخلائق، یعنی اللہ تک پہنچنے کے طریقے یہ تو مخلوق کی تعداد کے برابر ہیں۔ کوئی آدمی بیعت و ارشاد کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ جاتا ہے، کوئی آدمی تبلیغ کے راستے سے اللہ تک پہنچ جاتا ہے، تعلق مع اللہ حاصل ہو جاتا ہے، کوئی آدمی تعلیم و تعلم کرتے کرتے تعلق مع اللہ اور نسبت حاصل کر لیتا ہے، کوئی تصنیف و تالیف کے راستے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے طریقے تو لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس چیز کے اوپر اپنی محبت، اپنی نجات اور اپنی اپنائیت عطا کر دیتے ہیں، اس کا کسی کو کوئی احساس نہیں ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک زانی اور بدکار عورت نے ایک کتے کو، خالی پیاسے کتے کو پانی پلایا، اور اس پانی پلانے کی بدولت اللہ نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر بخشنے کے پیمانے پر آتے ہیں، دینے کے پیمانے پر آتے ہیں، نوازنے کے پیمانے پر آتے ہیں، تو وہ سامنے والے سے خاص چیزوں کا مطالبہ نہیں کرتے کہ یہی چیزیں ہوں گی تو ہم بخشیں گے، اس کے علاوہ نہیں بخشیں گے۔ اس کے پیمانے کے ہزار بہانے ہیں، اس کے بخشنے کے ہزار بہانے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو چاہتے ہیں کہ میں بخشوں، اور اس کے لیے ہزار بہانے وہ تلاش فرماتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کو بخش دیتے ہیں۔ ہاں، انسان کو پابند کیا ہے، ضابطۂ حیات دیا ہے کہ دیکھو ہمارے نیکوکار بندے ایسے ہیں کہ جو یہ اعمال اور یہ چیزیں اختیار کرتے ہیں جس پہ ان کی بخشش ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کی بدولت جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی نہیں جائیں گے اعمال کی بدولت؟ فرمایا لا، میں بھی نہیں جاؤں گا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، الا یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے اس بات کی امید ہے کہ وہ مجھے ڈھانپ لے گی۔ معلوم ہوا کہ اعمال انسان اسباب کے درجے میں اختیار کرتا ہے، یہ حقیقی نجات کا باعث نہیں ہے، لیکن اس سے اعمال کی اہمیت کم نہیں ہونی چاہیے کہ اعمال تو بیکار ہوئے۔ اعمال تو لامحالہ کرنے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا قربت اللہ کا حاصل نہیں کر سکتا جیسا فرائض سے حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی ناممکن ہے کہ وہ نفلی اعمال یا غیر ضروری کام کرے اور اللہ کا اتنا مقرب بن جائے جتنا فرض نماز پڑھنے والا بنتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پیمانے تو اللہ نے ہمیں دیے ہیں کہ ہمیں تو محنت کرنی ہے، ہمیں تو اعمال کرنے ہیں، باقی بخشنا یہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ کس بات پہ بخشیں گے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو بھی مطمئن نہیں ہونے دیا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کی نیکیاں اللہ کے رسول کے جو ہے کیا کہتے ہیں پلڑے میں جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ نے عبادت کرنی ہے، اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے۔
اب ایک بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو ظاہر شریعت کو اختیار کر لیتے ہیں، داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی اور پاجامے ٹخنوں سے اوپر کر لیے، ان کے ذہن میں، ان کے گمان میں، ان کے دماغ میں ایک یہ فطور پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں، حالانکہ اپنے بارے میں تو ہم نے اہل اللہ کو ہمیشہ ڈرتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ اللہ نے پیمانے بتائے ہیں اپنے مقربیت کے، ہمیں وہ اختیار کرنے ہیں، لیکن اپنے بارے میں مطمئن ہونے کا حکم نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی جب قریب الوفات ہوئی تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا خدا کے لیے مجھے بتاؤ، کہیں میں ان منافقین میں سے تو نہیں ہوں جن کا نام اللہ کے رسول نے تمہیں لکھوایا تھا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ سوچیں اتنا بڑا بادشاہ، سلطنت اسلامیہ کی بہترین حکمرانی کرنے والا، خلافت میں عدل کے انصاف کے پیمانوں کو مکمل طور پہ ادا کرنے والا، اس کے باوجود بھی اپنے بارے میں اتنے فکر مند ہیں، اتنے مشوش ہیں کہ مرتے دم تک بھی اطمینان کا اظہار نہیں کیا۔ جب مرنے لگے تو اپنے چہرے کو مٹی پہ دے دیا اور کہا کہ اے عمر، اگر اللہ نے تیری بخشش و مغفرت نہیں کی تو تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، اگر میرے جنازے کے اندر حذیفہ شریک ہو تو مجھے اللہ کے رسول کے جوار میں دفن کرنا اور اماں عائشہ کے پاس لے کے جانا اور کہنا اے اماں عائشہ، عمر آیا ہے، امیر المؤمنین نہیں کہنا، اے اماں عائشہ عمر آیا ہے، اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو داخل ہو، نہیں دیتی تو ہم بقیع میں دفن کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر حذیفہ ابن یمان میرے جنازے میں شریک نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میرا ایمان پر خاتمہ نہیں ہے، مجھے کہیں اور دفن کرنا۔ تو اپنے بارے میں اتنا زیادہ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، حتیٰ کہ کسی کافر کے اوپر بھی، کافر کو بھی حقیر نہ سمجھے، کافر کو بھی جو ہے حقیر نہ سمجھے، کیونکہ فی الحال تو ہو سکتا ہے آپ اس سے بہتر ہوں، فی المعال مستقبل کے اعتبار سے آپ نہیں جانتے، ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور آپ کا اس پہ ہو جائے، کفر پر ہو جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں دیندار طبقہ وہ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات، اشرف الکائنات، دنیا کا سب سے بہترین اور اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ مقبول بندہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اور وہ یہ باور کراتا رہتا ہے ہر ایک کو۔ کبھی کسی کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ فلانا جو ہے وہ چونکہ بے پردہ ہے اس لیے جو ہے وہ معاذ اللہ جو ہے اللہ کی طرف سے مردود ہے، فلانا جو ہے وہ پینٹ شرٹ پہنتا ہے اس لیے یہ مردود ہے، فلانا جو ہے داڑھی کاٹتا ہے یہ مردود ہے، یعنی گویا کہ اس کے علاوہ دنیا کے اندر ہر آدمی جو ہے وہ اللہ کی نگاہ میں مردود ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے مطابق نہیں چل رہا ہوتا۔ اللہ کو بخشنے کے لیے کس کو کیا پیمانہ، اللہ کو کون سی ادا کس کی پسند آ جائے وہ یہ نہیں سوچتا۔ ابھی آپ حال کا واقعہ دیکھیں، الامان والحفیظ جو حمیرہ اصغر کا واقعہ ہوا، اس کی ڈیڈ باڈی کی ویڈیوز بنا کر، جس کو شریعت نے کبھی مردے کو منتقل کرنے کی اجازت نہیں دی کہ اس سے مردے کے عیب کھلتے ہیں، اس کی ڈی کمپوز باڈی کی جو ہے ویڈیوز بنا کے پوری دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا کے دکھایا جا رہا ہے اور ساری دنیا کو باور کرایا جا رہا ہے دیکھو یہ لڑکی جو ہے بے حیا تھی، اللہ نے اس کا کیسا بد کردار انجام کی۔ بعض لوگ تو مغفرت کی دعا کبھی نہیں کرتے، کہتے آگے سے کتنا زیادہ تنزل کی بات ہے جی۔ اس کا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں تھا؟ اللہ کے رسول کی کیا یہ حدیث ہمیں یاد نہیں ہے کہ اپنی زبانوں کو مردوں کی برائیاں کرنے سے روک دو؟ ایک چلا گیا ایک میت اللہ کی بارگاہ میں، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کا کیا عمل اچھا تھا کیا برا تھا۔ کیا ہمارے سامنے یہ نہیں ہے کہ ہمیں پڑوسیوں کا حق ادا کرنا چاہیے؟ اگر وہ کسی گھر کے اندر پڑی ہوئی تھی تو پڑوسیوں نے اس کی حقوق کی حفاظت کیوں نہیں کری؟ کیوں اس کی خبر گیری نہیں کری کہ وہ بیچاری پڑی پڑی مر گئی؟ یہ سارے دین اور شریعت کے احکام ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں خالی ایک جو ہے عبرت کا نشان بنانے کے لیے اپنا امپیریلزم، آپ کو پتہ ہے یہ امپیریلزم کیا جاتا ہے، یعنی دنیا کے اندر یہ امپیریلزم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دنیا کا سپر مین یا سپر میسی قرار دینا اور دنیا کی دوسری قوموں کا حقیر سمجھنا۔ یہ چیز اصل میں یہود کے اندر ہے۔ یہود کے اپنی تعلیمات کے مطابق دنیا میں انسان کہلانے کا حق صرف یہودی رکھتے ہیں، باقی پوری دنیا جو ہے ان کے مقابلے میں یہودیوں کے غلام ہیں۔ یہ امپیریلزم کا یہ کانسیپٹ ہے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ جرمن بھی کسی زمانے کے اندر ہٹلر یہی کانسیپٹ رکھتا تھا کہ جرمنز جو ہیں وہ دنیا کے اندر جو ہے امپیریل ہیں، یہ سپر پاور بننے کے لیے آئے، یہ سپریم ہیں، اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی بھی اقوام ہیں وہ ان کی غلام اور ان کی تابعدار بننے کے لیے آئی ہیں۔ اسلام نے ہرگز بھی امپیریلزم کی بات نہیں کری۔ اسلام نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ دیکھو ہمارے یہاں تو یہ پیمانہ ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں پیمانہ یہ ہے کہ تم میں سے وہ مکرم ہوگا، وہ مشرف ہوگا جو زیادہ متقی ہوگا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ جتنے قبیلے ہیں، قومیں ہیں، ذات ہیں، برادری ہیں، جاٹ ہیں، کچھ بھی ہیں،
یہ سارے کے سارے تعارف کے لیے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں خالی پروناؤنسیشنز کے لیے ہیں، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ہیں۔ ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ فلانی برادری کے ہیں یا فلانے طبقے کے ہیں تو آپ اللہ کے یہاں مقرب ہیں یا اللہ کے یہاں جو ہے مغذب ہیں۔ ہمارے یہاں جاٹ برادری وغیرہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام نے آ کے اس کے اوپر پانی پھیر دیا۔ اسلام نے یہ ایک ضابطہ بتایا کہ چاہے کوئی کالا حبشی ہوگا بلال حبشی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جا رہا ہوگا کہ اس کے اعمال اچھے ہوں گے، اور کوئی کتنا ہی زیادہ جو ہے وہ نیک اور کتنا ہی زیادہ جو ہے وہ خوبصورت، کتنا ہی زیادہ جو ہے گورا اور کتنا ہی زیادہ حسین و جمیل ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اعمال کے اعتبار سے گندا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کے ساتھ بھی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی قید لگائی ہے کہ دیکھو جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، امر بالمعروف کرنے والے ہیں، نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے بہتر امت۔ ایک عام آدمی یا ایک عام مسلمان یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ میں چونکہ مسلمان ہوں اس لیے میں دنیا کا سب سے افضل آدمی ہوں، ایسا شریعت نے کہیں نہیں کہا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جب شیخ کا انتخاب ہوتا ہے تو کن لوازمات کا دیکھنا ضروری ہے؟ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ شیخ کے اندر جو ہے وہ چند چیزیں دیکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 اتباع شریعت، کہ شریعت کی اتباع کرتا ہو، خلاف شرع امور کا ارتکاب نہ کرتا ہو۔ نمبر 2 اس کی صحبت آپ کے لیے تعلق مع اللہ کا باعث بنتی ہو، یعنی اس کی صحبت پہ بیٹھ کر آپ کو جو ہے دنیا سے تعلق آپ کا کمزور ہوتا ہو، اللہ سے تعلق آپ کا بڑھتا ہو۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ اس کا کسی متبع سنت کامل بزرگ سے بھی تعلق رہا ہو، یعنی وہ خود تربیت یافتہ ہو۔ صحیح، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی طرف سے اپنے آپ کو جو ہے وہ مینٹین کر کے کہیں آگے بیٹھ جائے اور آ کے جو ہے وہ اعمال اور اصلاح کرنا اور بیعت کرنا شروع کر دے، بلکہ اس کو مستند حضرات میں سے کسی کے ہاتھ سے اجازت و خلافت حاصل ہو، تو انشاءاللہ اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا سلسلہ موجود ہے جو باقاعدہ اس نے جو ہے نا زندگی کے اندر تو اسے کوئی بیعت نہیں لی، لیکن وہ کہتا ہے کہ خواب میں آ کر اس نے مجھے خلافت دی ہے۔ نہیں، ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے اندر اس کا اعتبار نہیں ہے کہ کوئی آدمی خلافت دے دے خواب میں آ کر، یا یہ تو دعویٰ ایسا ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، رات کو اٹھ کے صبح اٹھا اور وہ آ کے دعویٰ کر دے۔ تو جب تک ہمیں مجاز سلسلوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مستند ذریعے سے بیعت ارشاد کی خلافت نہ دی گئی ہو، تب تک اس کو جو ہے وہ بیعت و ارشاد نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ مرشدین ذکر کراتے ہیں، مراقبے دیتے ہیں، یہ مراقبہ ہوتا ہے کیا ہے؟ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ دیکھیں یہ جو بیعت و طریقت کے اندر جو طرق اذکار ہوتے ہیں یہ سارے علاجن ہوتے ہیں۔ صحیح، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر بالجہر کر رہے ہیں، یہ کبھی جو ہے نفی اس بات کر کے گردن ہلا رہے ہیں اور کبھی لا الہ الا اللہ کر کے جو ہے ذکر کر رہے ہیں، یہ شاید شریعت میں یا سنت میں تو وارد ہوا ہی نہیں ہے۔ تو حقیقت میں یہ واقعتاً یہ کہیں حدیث میں وارد نہیں ہوتے، لیکن یہ طریقے طرق علاجن ہوتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر طریقہ علاج مختلف تھا، آج کل کے زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایلوپیتھک ہے، اس سے پہلے کبھی ہومیوپیتھک تھا، تو ہر زمانے کا طریقہ علاج مختلف ہوتا ہے ظاہری کا۔ اسی طرح ہر زمانے کا باطنی طریقہ علاج جو اس وقت کے جو اکابر ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، وہ ذکر کے مختلف طریقے بتاتے ہیں۔ وہ جن طریقوں سے محسوس کرتے ہیں کہ اس طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کے اندر روحانیت پیدا ہو رہی ہے، اس کے اندر سے شیطانیت ختم ہو رہی ہے، اس کے اندر تعلق مع اللہ بڑھ رہا ہے، اس کے اندر استحضار کی قوت بڑھ رہی ہے۔ اصل چیز جو ہے انسان کی قوت استحضار کو بلند کرنا ہے۔ قوت استحضار کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا فوکس جو ہو جائے وہ باری تعالیٰ کی ذات پر ہو جائے، کہ ہر لمحے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی توجہ اور دھیان کا اثر ہو۔ جب اس کے اوپر یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو وہ کھائے گا تو اللہ کی توجہ دھیان کے ساتھ کھائے گا، پیے گا تو اس کے ساتھ پیے گا، گھر والوں کے ساتھ رہے گا تو اس کے ساتھ رہے گا، دوست احباب میں رہے گا تو اس کے ساتھ رہے گا۔ وہ کسی مجلس کے اندر خلوت میں نہیں رہتا، وہ ہر جگہ جلوت میں رہتا ہے۔ صحیح، اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ ہتھ کار آیت تے دل یار آیت، کہ اس کا ہاتھ تو کام کاج میں مشغول ہوتا ہے لیکن اس کا دل باری تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اصل تصوف کی معراج ہے کہ کسی آدمی کے اندر اگر یہ صفت و صلاحیت پیدا ہو جائے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ نسبت اللہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ نسبت پیدا کر دی ہے، انشاءاللہ اس آدمی کی پھر نجات یقینی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ مراقبہ نان مسلمس بھی کرتے ہیں اور اپنے مسلمس بھی کرتے ہیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ انسان کو روحانی قوتیں حاصل کرنے کا، اسپریچویلٹی کا ایک طریقہ ہے جو غیر مسلم اور مسلم دونوں حاصل کرتے ہیں، اور اس کے اندر وہ اس طریقوں کے ذریعے سے اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں۔ یعنی ہم کسی سے بغض نہ کریں، ہم کسی کی ٹوہ میں نہ لگیں، ہم کسی سے نفرت نہ کریں، بلا وجہ مجھے ایک چیز جو ہے پریشان کرتی ہے، مجھے ذہنی طور پہ آ کے مینٹلی جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ تو اس کے لیے میڈیٹیشن ہوتی ہے، اس کے لیے مراقبے ہوتے ہیں، ذہن کو یکسو کیا جاتا ہے۔
تو وہ جو غیر مسلم کرتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن ان کو فائدہ صرف دنیاوی ہوتا ہے۔ جو مسلمان کرتے ہیں ان کا فائدہ جو ہے وہ دنیاوی بھی ہوتا ہے، اخروی بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی یاد میں کر رہے ہیں۔ روحانیت تو ملتی ہے لیکن نورانیت نہیں ملتی۔ بالکل ایسی ہے، روحانیت مل جاتی ہے، نورانیت نہیں ملتی ہے۔ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ روحانیت بھی حاصل کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے نورانیت بھی حاصل کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، مفتی صاحب نے تصوف کے موضوع پر کھل کر بات چیت کی اور کئی پہلوؤں سے پردہ اٹھایا، اور وہ جو ہے 2 نمبر پیر اور اسی طرح سے فقیر جو اپنے آپ کو اللہ والا کہہ کر در حقیقت شیطان کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، مفتی صاحب نے ان پر جو ہے کاری ضرب لگائی، اور جو سچے اللہ کے ولی ہیں مفتی صاحب نے ان کی علامات بھی بتائی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اللہ والوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اور اپنے محبوب کی اور سلف صالحین کی محبت عطا فرمائے۔ والسلام۔